مراقبہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ جو صرف نہ ہماری جسمانی صحت کو بہترین کرتا ہے بلکہ ہماری نفسیاتی صحت کے لیے بہترین ہے اور پلس ہماری روحانی صحت کے لیے بہترین ہے. دوسرے مذاہب بھی اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا مذہب اس کو پریکٹس کرتا ہے تو ہم کیوں کریں. ہمیں غرض اس سے ہونی چاہیے کہ اس پریکٹس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں. جب آپ کو کوئی ایسا ٹیچر مل جاتا ہے کہ جو سول کو جانتا ہے, روح کو جانتا ہے, تو وہ جب آپ کو مراقبہ کی طرف لے کر جاتا ہے تو پھر اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. دیکھیں, ہمیں جب پیس چاہیے تو ہم میڈیٹیشن کے ساتھ یا ایک دنیاوی عالم سے علم لے کر جب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو ایک لمٹ تک جا کے ہم رک جاتے ہیں. میں مراقبہ کے ذریعے یہ سمجھ جاؤں گی کہ یہ میری باڈی ٹیمپریری ہے اور یہ فار دا ٹائم بینگ مجھے ملی ہوئی ہے, اس کو مجھے یہیں چھوڑ کر جانا ہے اور اس کے بعد میری اس روح کے ساتھ مجھے اگلے عالم میں جانا ہے اور آگے ایک عالم نہیں ہے, آگے ڈھیر دنیائیں ہیں جن کا مجھے سفر کرنا ہے. تو جب میں مراقبہ میں سب سے پہلے کیا کروں گی, سب سے پہلے میں اپنی اس روح کو ملوں گی جو میں اصل میں ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ اسی دنیا میں ملوں گی. السلام علیکم, ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ ود عکاشہ خان. ہمارا جیسے جیسے لائف آگے جا رہی ہے, اسٹریس دن پر دن زیادہ ہوتا جا رہا ہے, چاہے وہ ہماری ورک پلیس ہو, چاہے وہ ہماری پرسنل لائف ہو. یہ ہماری نہ صرف ذہنی بلکہ ہماری جسمانی صحت کو بھی اثر انداز کرتی ہے. آج کی جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ملٹی ٹاسکر ہیں, ولاگنگ بھی کرتی ہیں, مراقبہ موٹیویٹر بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں. سائرہ شاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کن ٹریٹمنٹس میں ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اور کون یہ کر سکتا ہے. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ٹوڈے. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے, اور کیونکہ یہ اتنی لوگوں کو نو ہاؤ نہیں ہے, اتنا نالج نہیں ہے, سو یہ کریشن اس کی کہاں سے ہے؟ اچھا, مراقبہ لفظ سے شاید لوگ کم ہی واقف ہوں گے, لیکن جب اس کو ہم میڈیٹیشن کہیں گے تو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے, کیونکہ انگلش کے ورڈ میڈیٹیشن سے بہت لوگ واقف ہیں, کیونکہ اس کو مائنڈ سائنسز کے لوگوں نے بہت استعمال کیا, یوگیوں نے بہت استعمال کیا. تو چلے ہم اسی کے ساتھ اس کا تعارف کروا دیتے ہیں. تو عربک میں, پرشین میں, اردو میں لفظ مراقبہ استعمال ہوتا ہے, اور اس میں وہی بات ہے کہ ایکسرسائز سب کو پتہ ہے کہ ہماری جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. مراقبہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ جو صرف نہ ہماری جسمانی صحت کو بہترین کرتا ہے بلکہ ہماری نفسیاتی صحت کے لیے بہترین ہے اور پلس ہماری روحانی صحت کے لیے بہترین ہے. یعنی کہ یہ ایسی ایکسرسائز ہے کہ ایک ایکسرسائز کے اندر ہماری 3 طرح کی صحت اس میں بہترین ہو جاتی ہے. اب آپ نے پوچھا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. یہ صدیوں پرانی ہسٹری ہے اس میں. اگر ہم اس کو اسلام کے ساتھ جوڑیں تو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے دور میں, آپ غور کیجئے کہ جب ابھی نہ نماز تھی نہ قرآن تھا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تنہائی میں جا کے بہت تھوڑی سی خوراک کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے. وہ جو تفکر, وہ جو غور تھا, عبادت تو تب کچھ بھی نہیں تھی ایسی, تو کیا کرتے تھے؟ وہ جو تنہائی میں غور و فکر, تفکر تھا, اپنے رب کی کھوج تھی, وہ مراقبہ ہی تھا. اب یہ کہنا کہ اس وقت مراقبہ کا نام نہیں تھا تو لفظوں اور ناموں سے فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ جو پریکٹس تھی, وہ جو مشق تھی, وہ یقیناً مراقبہ ہی تھی. اس کے بعد دوسرے مذاہب بھی اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرا مذہب اس کو پریکٹس کرتا ہے تو ہم کیوں کریں. ہمیں غرض اس سے ہونی چاہیے کہ اس پریکٹس کے ریزلٹس کیا نکلتے ہیں. تو اس کو ہم مذہب سے ماورا ہو کر اس پریکٹس کے ریزلٹس دیکھیں تو بہترین ہے. تو یہ ہر عمر, ہر مذہب, ہر فکر کا انسان جب اس کو پریکٹس کرتا ہے, اس کے جو ریزلٹس نکلتے ہیں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ انسان کے لیے ایک بہترین ایکسرسائز ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ نے ورڈ بولا میڈیٹیشن بھی, سو ان دونوں میں فرق اگر ہم کریں تو ڈفرینس کیا ہے؟ اچھا, میڈیٹیشن کیونکہ سائنس جو ہے یا جو مائنڈ سائنسز کا جو ایک آج کا سائنسدان ہے, اس کی سوچ کی ایک لمٹ ہے, وہ روح تک نہیں پہنچا ہوا. اس کا جو ہے پہنچ وہ بس دنیا تک ہے نا, تو اس کی ایک لمٹ ہے, تو وہ وہاں پہ آ کے رک جاتا ہے. تو جب ہم اسپرٹ کی بات کرتے ہیں, سول کی بات کرتے ہیں, تو وہ ان لمیٹڈ ہے. تو جب آپ کو کوئی ایسا ٹیچر مل جاتا ہے کہ جو سول کو جانتا ہے, روح کو جانتا ہے, تو وہ جب آپ کو مراقبہ کی طرف لے کر جاتا ہے تو پھر اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی.
دیکھیں ہمیں جب پیس چاہیے تو ہم میڈیٹیشن کے ساتھ یا ایک دنیاوی عالم سے علم لے کر جب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو ایک لمٹ تک جا کے ہم رک جاتے ہیں, اور جب ہمیں ایک روحانی استاد ملتا ہے اور اس کی پریکٹس کی کروائی ہوئی پریکٹس سے ہم چلتے ہیں تو جب وہ ان لمیٹڈ علوم کے ساتھ ہمیں لے کر چلتا ہے تو پھر ہم سکون در سکون در سکون کی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جو سکون ہے نا وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو دنیاوی علوم جو ہیں وہ بہت لمیٹڈ سکون دیتے ہیں, اور جو روح کا علم ہے وہ ہمیں اصل سکون دیتا ہے. تو ہم جب اس مراقبہ کے ذریعے اپنی روح کو پہچان لیتے ہیں نا تو پھر ہم واحد ایک روح ہے جو ذریعہ ہے خالق سے ملنے کا, اور واحد خالق وہ ہستی ہے جو اصل میں سکون دے سکتا ہے. تو خالق صرف ہماری ملکیت نہیں ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جو بندہ ہے نا وہ اپنے خالق کو کسی بھی روپ میں جانتا ہو, اللہ کہہ لیں, وہ گاڈ کہہ لے, وہ رام کہہ لے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. آپ کسی بھی مذہب سے ہیں, جب آپ اپنے خدا کو پہچان لیتے ہیں اور اس سے آپ کنیکشن بلڈ کر لیتے ہیں تو پھر جب وہاں سے آپ سکون حاصل کرتے ہیں تو وہ اصل سکون ہے. تو وہ آپ کو اس تبھی ملے گا جب آپ اپنی ڈیپتھ میں جا کے اپنے خالق کو پہچان لیتے ہیں. تو یہ میڈیٹیشن کہہ لیجئے یا ان ڈیپتھ جا کے جب آپ مراقبہ میں آ جاتے ہیں تو اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ میں لنک اپ ہو گیا ہوں اپنے خدا سے, اپنے گاڈ سے. تو پھر وہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے سکون کی, اس کا پھر کوئی اور نعم البدل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, ویری ویل ایکسپلین. آپ نے بھی لفظ سکون کی بات کی, تو سکون کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننا ضروری نہیں ہوتا. مطلب میڈیٹیشن کی اگر بات کریں تو اس میں سب سے پہلے آپ کا سیلف انالیسز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سو مراقبہ جو ہے وہ کیا اس سے آگے بیونڈ ہے کہ ہم اپنے آپ سے پروسیس کرتے 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 پھر ہم اپنے وہ خالق سے اور خدا سے جو ہے وہ جا ملتے ہیں, یعنی ہمارے ایک کنیکشن بنتا ہے بڑا اسٹرانگ سا. سو کیا یہ پورا پروسیس مراقبہ میں بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں ہمیں نا سب سے پہلے تو ہمارے فور فادرز نے نا ہمیں ایک بات ہی بڑی غلط بتا دی. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آئی ہیو اے سول. آپ کو بھی یہ بتایا گیا ہوگا آئی ایم اے باڈی اینڈ آئی ہیو اے سول. یہ بات الٹ بتائی گئی. ایکچولی آئی ایم اے سول اینڈ آئی ہیو اے باڈی. بات سمجھیں آپ؟ ایکچولی میں ایک روح ہوں اور میری روح نے ایک ٹیمپرری باڈی پہنی ہوئی ہے. تو ہمیں کیا بتایا گیا کہ میں ایک باڈی ہوں اور میرے پاس ایک سول ہے, ہمیں الٹ بتایا گیا. تو جس وقت میں مجھے سمجھ جاؤں گی نا کہ اصل میں تو میں ایک روح ہوں اور مجھے یہ ٹیمپرری باڈی ملی ہوئی ہے, تو جب میں مراقبہ کے ذریعے یہ سمجھ جاؤں گی کہ یہ میری باڈی ٹیمپرری ہے اور یہ فار دا ٹائم بینگ مجھے ملی ہوئی ہے, اس کو مجھے یہیں چھوڑ کر جانا ہے, اور اس کے بعد میری اس روح کے ساتھ مجھے اگلے عالم میں جانا ہے, اور آگے ایک عالم نہیں ہے, آگے ڈھیر دنیایں ہیں جن کا مجھے سفر کرنا ہے. تو جب میں مراقبہ میں سب سے پہلے کیا کروں گی, سب سے پہلے میں اپنی اس روح کو ملوں گی جو میں اصل میں ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ اسی دنیا میں ملوں گی. تو سب سے پہلے میری خود شناسی کیا ہوگی, سب سے پہلے میں اپنے آپ سے ملوں گی. جب میں خود سے مل لوں گی نا تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ باڈی میری ٹیمپریری ہے جس کو مجھے چھوڑ کر یہیں چلے جانا ہے, جو اس میٹیریل سے بنی ہوئی ہے اور یہیں مٹی سے مٹی ہو جائے گی. وہ سب سے پہلے خود شناسی اسی کو کہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. اس کے بعد پھر آپ کی اگلی منازل طے آتی ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ پہلے تو قصے کہانیوں میں سنا تھا, آج تو سائنس نے ہمیں بتا دیا, ایسے کیمرے بن گئے ہیں کہ جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری اس باڈی کے ساتھ 9 انچز فاصلے کے اوپر ہمارا ایک روشنیوں کا جسم ہے جس کو اورا کہا جاتا ہے. آج تو فوٹو کھینچ لی جاتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس 9 انچز کے فاصلے پہ ایک اورا کے نام کی ایک ہماری اپنی ہی ایک باڈی ہے, بالکل اسی شکل کی. تو اس اورا کے ایک ثبوت کے ساتھ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم صرف یہی نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ایک اور جسم موجود ہے جس کو روشنی کا جسم کہتے ہیں. ہماری اس سے بھی دوستی ہو جاتی ہے مراقبہ کی پریکٹس کے ساتھ. تو یہ چیزیں سائنس پروف کر رہی ہے. بالکل صحیح ہے. یعنی کہ جو مراقبہ ہے وہ ایکسپلینڈ بائی سائنس ہے, مطلب سائنس نے اس چیز کو اپروون ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کون کون سی ایسی فزیکل بیماریاں ہیں یا ذہنی, ہم نے جیسے بات کی ہے جو اسٹارٹ میں نے بولا بھی تھا, سو کون سی چیزوں کے لیے ہم اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری پریکٹس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی پرابلم سے لے کے اللہ معاف کرے کینسر تک کی بیماری کا علاج یہاں مراقبہ سے کیا جاتا ہے. یعنی مراقبہ میں ہم کلر تھیراپی کو یوز کرتے ہیں.
اس میں آپ لا آف اٹریکشن بھی کہہ لیجئے. اس میں آپ یہ لے لیجئے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ پاک کا نور کیا ہے؟ نور بھی روشنیوں کا مجموعہ ہے نا. تو انسان خود بھی روشنیوں کا مجموعہ ہے. جو میں نے اورا کی بات کی، اورا بھی روشنیوں کا جسم ہے. تو جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو ایکچولی وہ روشنیوں کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. کسی بھی ایک بیماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس روشنی کی کمی ہو گئی ہے. تو جو جاننے والا ہے نا، جو عالم ہے، جو ایک صاحب نظر ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس باڈی کے اندر اس روشنی کی ڈیفیشنسی ہے، لہٰذا اس کو اس کلر کی ہمیں اس وقت نہ مراقبہ کروانا چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ بھی پریکٹس کر لیجئے گا. جس دن کبھی سر میں درد ہو تو آپ تنہائی میں بیٹھ کے لائٹ آف کریں اور ریلیکس بالکل اپنی باڈی کو ڈھیلا چھوڑ کے تو آپ اپنی یہ 2 انگلیوں کو ہلکا سا ملائیں یوں ایک پیالے کی شکل بنا کے، اور بالکل باڈی ڈھیلی چھوڑ کے اور اپنی آلتی پالتی والی فلور پہ بیٹھیں آپ، اور آلتی پالتی والی کیفیت میں بیٹھ کے جیسے وہ چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں. تو آپ نے تصور یہ کرنا ہے کہ آسمان سے نیلے رنگ کی روشنیوں کی بارش برس رہی ہے اور میں ان نیلے رنگ کی روشنیوں کے نیچے بیٹھی ہوئی ہوں اور میں بالکل اکیلی ہوں، کوئی آس پاس نہیں ہے، اور میرے اوپر خوبصورت نرم و نازک ستھری سافٹ نیلی روشنیاں برس رہی ہیں. 2-4 دفعہ خود کو آپ اس کیفیت میں محسوس کریں. خیال بلو لائٹ بہت سافٹ نیلی روشنیاں برس رہی ہیں. جتنی دیر آپ اس کیفیت میں بیٹھ سکتی ہیں بیٹھیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں آپ کی سر درد غائب ہو جاتی ہے، اور اس خیال میں بار بار خود کو لے کر آئیں. یہ بلڈ پریشر ہائی ہے تو آپ یہ کر کے دیکھیں. یہ نیلی روشنی آپ کی اس طبیعت کو ٹھیک کر دیتی ہے. اسی طرح مختلف امراض کے لیے مختلف رنگوں کا مراقبہ کروایا جاتا ہے. بلکہ وہ خواتین کے جو خوبصورت دکھنا چاہتی ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہم گلابی رنگ کا مراقبہ کرواتے ہیں. جو خواتین اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ہم سیاہ روشنی کا مراقبہ کرواتے ہیں. اس طرح دیگر امراض کے لیے رنگوں کا مراقبہ ہوتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ سی جو ہے وہ تھیراپی ہے کہ اتنی ساری بیماریاں بڑی بڑی سی ہیں لیکن وہ اتنی مطلب بیوٹیفلی ہم اس کو جو ہے وہ، اور اس میں آپ کو کوئی خرچ نہیں آتا اور کہیں آپ کو گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا. اور کون کون لوگ یہ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی ایج کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، بالکل کسی قسم کا، ہر عمر کا مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے. کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. صرف آپ یہ ضرور ہے کہ تھوڑے سے احتیاط بھی کس چیز کے کہ آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے بیسکس کا. اور اس کے لیے بھی میں آپ کو یہ گائیڈ کر سکتی ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل ہے، چینل کا نام سائرہ شاکر ہے. وہاں پر میں نے بہت آسان الفاظ کے ساتھ بہت ڈیٹیل کے ساتھ مراقبہ کی تفصیلی ویڈیو اور شارٹ ویڈیوز بھی دی ہوئی ہیں. آپ لوگ چاہیں تو وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. بالکل وہ رہنمائی ضرور لیں کیونکہ دس از ویری انٹرسٹنگ. اور کون لوگ کروا سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کوئی اس میں ٹریننگ ہے یا کوئی پرسن جو ہے جو ویل ایکسپیرینس یا ویل ٹرین کوئی اسکل یا کسی سے سیکھنی ہے سو دیٹ کہ وہ پھر آگے کروائے؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو پریکٹس کروا سکتے ہیں؟ جو خود ٹرینڈ ہو جائے وہ کوئی بھی کروا سکتا ہے. اس میں کوئی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہے. میرے مینٹور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہیں جو سلسلہ عظیمیہ کے اس وقت خانوادہ ہیں. اس کے بعد ہمارے یہاں لاہور میں ایک ادارہ ہے روحانی اکیڈمی کے نام سے یہاں مزنگ میں، تو وہاں پر اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اور کوئی بھی جو خود سیکھ لیتا ہے اس کے لیے کسی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، یعنی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی پڑھائی ہو یا کچھ اس طرح سے ہو، کوئی ٹریننگ وغیرہ جو ہے وہ بالکل بھی ہمارے لیے، یعنی کوئی بھی سیکھ لے. اگر آپ کے یوٹیوب چینل کو کوئی بھی دیکھ لے تو وہ پریکٹس خود سے گھر میں کر سکتا ہے. جی بالکل، بس وہ بیسکس ہیں جس کا میں نے بتایا کہ وہ خیال کر لیا جائے. مطلب آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھرے پیٹ نہیں بیٹھنا، خالی پیٹ ہونا چاہیے. کچھ ٹائم کا خیال ہے، کچھ احتیاط ہیں. اگر وہ آپ کر لیں تو کیونکہ وہ آپ کی صحت پہ برے اثر پڑیں گے اگر آپ وہ احتیاط نہیں کریں گے. کچھ بیسک ٹپس دیں سو دیٹ کہ ہماری آڈینس کو تھوڑا سا جو ہے وہ بریفلی جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ مراقبہ ہوتا کیسے ہے. ٹھیک ہے، سو دیٹ کہ پھر وہ آپ کی ڈیٹیل ویڈیو ضرور دیکھیں گے لیکن تھوڑا سا بریفلی ان کو ضرور ایکسپلین کریں. یعنی کہ مراقبہ کرنے سے پہلے کیا سلسلہ ہو؟ جی مطلب تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ کس طریقے سے، جیسے میڈیٹیشن میں ہم نے بتایا کہ ہم اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ ساری امیجنیشنز ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ ہوتا ہے. سو مراقبہ میں بھی کیا یہ ساری چیزیں ہی چل رہی ہوتی ہیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو دیکھیں ارادہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے جیسے آپ صلاۃ کے لیے نیت کرتے ہیں، آپ نیت کریں کہ میں مراقبہ کرنے چاہ رہی ہوں. بہترین ہے کہ آپ وضو کریں، اس کے بعد آپ نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے ہوں. اور بہت بہترین ہے کہ آپ تنہائی میں ہوں اور آپ نے کمرے کو تقریباً اندھیرا کر لینا ہے. اور اس کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے عشاء کے بعد کا. عشاء کے بعد سے صبح فجر کے بعد کا، یعنی سورج نکلنے سے پہلے تک کا وقت. اس کے بعد آپ نے صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور آپ کا ہاتھوں کا پوسچر یہ ہونا چاہیے، یہ انگوٹھا اور 7 انگلیاں ملا کے تو یہ پیالے جیسی شکل بنا کے
ہاتھ چھت کی طرف ہوں اور دونوں ہاتھ آپ کے دونوں گھٹنوں کے اوپر ہوں. چوکڑی مارنے والا پوسچر جس کو آلتی پالتی کہتے ہیں وہ بیٹھ جانا چاہیے. اگر آپ کر سکیں تو ایک پاؤں ایک ران کے اوپر رکھ لیں, جیسے کہ وہ آسن بناتے ہیں یوگا میں, وہ والا آپ کا ہو جائے. اس کے بعد آپ نے کمر ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی رکھنی ہے, اس میں کرو نہ آئے, اور اپنے جسم کو بالکل ریلیکس چھوڑ دینا ہے. اس کے بعد سانس انہیل کرنا ہے, ناک کے راستے اپنے سانس دھیرے دھیرے اندر کو کھینچنا ہے اور ہونٹوں کی سیٹی بنا کے اس کو آہستگی سے باہر نکالنا ہے. جب آپ سانس اندر کو لے کر جا رہے ہوں تو دل میں آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ اللہ کہہ رہے ہیں, اور جب آپ نے سانس باہر نکالنا ہے تو آپ نے دل میں یہ سوچنا ہے کہ آپ ہو کہہ رہے ہیں. اس طرح کر کے آپ 11 سانسوں کی پہلے بریدنگ ایکسرسائز کریں گے, انہیل اللہ اور ایکسہیل ہو. اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے تو امیجن کرنا ہے کہ آسمان سے نیلے رنگ کی روشنیاں میرے اوپر برس رہی ہیں. کوشش کریں کہ آپ پہلے دن 5 منٹ, اگلے دن 6 منٹ, کرتے کرتے آپ 11 منٹ تک اس چیز کو لے جائیں, اور تنہائی میں بیٹھیں, باہر کوئی شور نہ آئے, خود کو ڈھیلا چھوڑ دیں. تصورات آئیں گے, خیال آئیں گے, آئیں اور جانے دیں. پھر دوبارہ امیجن کر لیں کہ میں تو نیلی روشنیوں کے نیچے تنہائی میں بیٹھی ہوں یا بیٹھا ہوں, اور بس. تو اسی پریکٹس کو جاری رکھیں 1 ماہ 2 ماہ, آپ خود ریزلٹس دیکھیں گے. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی طبیعت میں یہ پازیٹیو چینجز کیسے آ رہی ہیں. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں, سو دیٹ کہ جیسے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہے تو آڈینس کو بھی ہو گیا. اچھا, جیسے ہم نے بولا کہ ہر مذہب کے لیے ہے, تو اگر اللہ کا ورڈ مسلمس یا ان کے لیے ہے, سو ہم دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنے وہ اپنے عقیدے کے مطابق اس کو. اور ایک چیز کہ آپ نے بھرے پیٹ نہیں بیٹھنا. جب آپ کھانا کھانے کے بعد آپ کا کوئی 2 گھنٹے کا وقفہ ہو چکا ہو, پھر آپ یہ پریکٹس کرنے بیٹھیں. بالکل ٹھیک ہے. باقی جو ڈیٹیلز ہے وہ اوبیسلی آپ کی جو ہے وہ ویڈیوز کے ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں, اور باقی بھی انشاءاللہ آپ کو دوبارہ انوائٹ بھی کریں گے فار ڈیٹیلڈ انٹرویو کے لیے. ٹائم کیونکہ ہمارے پاس کم ہے اور ہم نے جو ہے وہ سیشن کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بھی بہت انفارمیٹیو ہوگا, خاص طور پہ جو لوگ اتنے مشکل حالات میں, جو زندگی کے حالات چل رہے ہیں اس میں سکون کی تلاش میں ہیں, وہ یہ پریکٹس ضرور کریں اور اپنے آپ کو سکون کی کیفیت میں لے کے جائیں. بیکاز حالات جو ہیں ان کا مقابلہ کرنا بڑا ضروری ہے, ان کو فیس کرنا ضروری ہے, بجائے اس کے کہ ہم انگزائٹی یا ڈپریشن یا اسٹریس کا شکار ہو کر جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو پریکٹس کریں اور اپنے آپ کو سکون کی کیفیت میں لے کے جائیں, تاکہ آپ اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئی سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.